بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام و ناظرین اعظام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے نہ صرف بے حد محبت فرماتے تھے بلکہ ان کے حالات و ضروریات کی بھی خبر رکھتے تھے۔ مسند احمد اور دیگر کتب حدیث میں روایت ہے کہ جلیبیب ایک انصاری صحابی تھے جو نہ مالدار تھے اور نہ ہی خوبصورت، کسی بڑے قبیلہ سے بھی تعلق نہیں تھا اور نہ ہی کسی منصب پر فائز تھے، مگر ان کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اللہ کے رسول سے اور اللہ کے رسول ان سے محبت کرتے تھے۔ معزز ناظرین، قائد ہو تو ایسا کہ جو اپنے عام ساتھیوں کی ضروریات کا خیال رکھتا ہو۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مفلس ساتھی کی طرف شفقت بھری نظروں سے دیکھا اور مسکراتے ہوئے فرمایا، جلیبیب، تم شادی نہیں کرو گے؟ سیدنا جلیبیب جواب میں عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ جیسے شخص سے اپنی بیٹی کی شادی کون کرے گا؟ اب ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کو ملاحظہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس صحابی کو کس قدر اہمیت دے رہے ہیں اور اپنی بات کو دہرا رہے ہیں۔ جلیبیب، شادی نہیں کرو گے؟ وہ پھر جواباً عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا میرے ساتھ شادی کون کرے گا؟ میرے پاس نہ مال و دولت، نہ حسن و جمال اور نہ ہی جاہ و منصب ہے۔ مگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس کے دنیاوی معیار پر نہیں بلکہ اس کی دینداری اور للہیت پر ہے۔ آپ تیسری مرتبہ پھر وہی الفاظ دہرا رہے ہیں، جلیبیب، تم شادی نہیں کرو گے؟ وہ جواب میں پھر اپنا وہی عذر پیش کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے شادی کون کرے گا؟ میرے پاس مال و دولت نہیں، میرا خاندان کوئی معروف اور بڑا خاندان نہیں، میں خوبصورت بھی نہیں ہوں، نہ ہی میرے پاس کوئی منصب ہے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کی مایوسی کو خوشی میں تبدیل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جلیبیب، فکر نہ کرو، تمہاری شادی میں خود کروں گا۔ سیدنا جلیبیب نے کہا، مجھ بے مایا سے تعلق قائم کر کے کون خوش ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، نہیں جلیبیب، تم اللہ کے نزدیک بے قیمت نہیں ہو، تمہاری وہاں بڑی قدر و منزلت ہے۔ اسی دوران آپ نے فرمایا، جلیبیب، فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور اس سے کہو کہ اللہ کے رسول تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور فرماتے ہیں اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ سیدنا جلیبیب خوشی خوشی اس انصاری کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ دروازہ پر دستک دی، گھر والے اندر سے پوچھتے ہیں، کون؟ جواب دیا، جلیبیب۔ گھر والے کہتے ہیں، کون جلیبیب؟ ہم تو نہیں جانتے۔ گھر کے مالک انصاری صحابی باہر نکلے اور پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ کہاں سے اور کس مقصد سے آئے ہو؟ جلیبیب جواباً عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو سلام بھیجا ہے۔ انصاری صحابی حیرت سے کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے مجھے سلام بھیجا ہے؟ ارے یہ تو میرے لیے بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ خوشی سے سرشار ہو کر انہوں نے گھر والوں کو بتایا، پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پھر سیدنا جلیبیب نے کہا، اللہ کے رسول نے تمہیں سلام کے ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ صاحب خانہ نے یہ بات سنی تو سناٹے میں آ گئے، یہ شخص میرا داماد بنے گا؟ انہوں نے سوچا، نہ مال و دولت، نہ خوبصورتی، نہ بڑا خاندان۔ کہنے لگے، ذرا ٹھہرو، میں اپنے گھر والوں سے مشورہ کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ انصاری صحابی گھر کے اندر گئے، اہلیہ کو بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی جلیبیب سے کر دو۔ حسن اتفاق تھا کہ بغل والے کمرے میں پردے کے پیچھے ان کی بیٹی ماں باپ کی گفتگو سن رہی تھی۔ ماں کہہ رہی تھی، جلیبیب کے ساتھ شادی کیسے کر دوں؟ اپنی بیٹی ایک ایسے شخص کے سپرد کر دوں جو خوبصورت بھی نہیں، مالدار بھی نہیں اور بڑا خاندان بھی نہیں؟ ہم نے تو فلاں فلاں خاندانوں کی طرف سے آنے والے رشتوں کو مسترد کر دیا تھا۔ میاں بیوی آپس میں گفتگو کر رہے تھے، بیٹی پردے کے پیچھے کھڑی یہ سب ماجرا دیکھ اور سن رہی تھی۔ جب سیدنا جلیبیب نا امید ہو کر واپس جانے لگے تو لڑکی نے معاملے کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے جھکی ہوئی نگاہوں سے والدین سے مخاطب ہو کر آہستہ سے کہنا شروع کیا،
اتریدون ان تردوا علی رسول اللہ امرہ، کیا آپ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹالنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ سامعین، اس بچی کی سوچ، فکر اور محبت رسول کو 1000 مرتبہ داد دیجئے۔ کہنے لگی ادفعونی الی رسول اللہ، مجھے رسول اللہ کے سپرد کر دیں، جہاں چاہیں وہ اپنی مرضی سے میری شادی کر دیں، فإنہ لن یضیعنی، وہ مجھے ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ والدین نے بھی سر جھکا دیا۔ تھوڑی دیر پہلے تک ان کے ذہن میں نہ تھا کہ وہ اس رشتہ کو قبول نہ کرنے کی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نظر انداز کرنے والے بن جائیں گے۔ وہ اپنی بیٹی کی عقل و دانش اور اس کے خوبصورت فیصلے پر راضی ہو گئے۔ مطمئن اور مسرور ہو کر سیدنا جلیبیب پیغام پہنچا کر واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس ذہین اور سمجھدار بچی کے والد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کا پیغام ملا، آپ کا حکم، آپ کا مشورہ سر آنکھوں پر، میں راضی ہوں، میری بیٹی بھی اور میرے گھر والے سبھی آپ کے فیصلے سے راضی اور خوش ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بچی کے جذبات اور سمع و طاعت پر مبنی جواب کا علم ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک عظیم تحفہ عطا فرمایا، اپنے مبارک ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں اٹھا لیا اور دعا فرمائی، اللہم صب الخیر علیہا صبا ولا تجعل عیشہا کدا، اے اللہ اس پر خیر و برکت اور بھلائی کے دروازے کھول دے اور اس کی زندگی کو مشقت اور پریشانی سے دور رکھ۔ اس بچی کی شادی سیدنا جلیبیب سے ہو گئی۔ مدینہ طیبہ میں ایک اور گھر آباد ہو گیا۔ وہ جلیبیب جو کبھی مفلس اور قلاش تھے، اللہ کے رسول کی دعا کی برکت سے ان پر رزق کے دروازے کھل گئے۔ یہ گھرانہ بڑا مبارک اور بابرکت ثابت ہوا، ان کے مالی حالات بہتر ہوتے چلے گئے۔ اس گھرانے کو اللہ کے رسول کی اطاعت کا صلہ یہ ملا، فَكَانَتْ مِنْ أَكْثَرِ الْأَنصَارِ نَفَقَةً وَمَالًا، انصاری گھرانوں کی عورتوں میں سب سے خرچیلا گھرانہ اسی لڑکی کا تھا۔ محترم ناظرین، یہ تھا ہمارے پیارے نبی کا اپنے ساتھیوں سے تعلق اور واسطہ۔ آپ کا اعلیٰ اخلاق کے کسی ادنا صحابی کو بھی نظر انداز نہیں فرماتے، اور اس لڑکی کے لیے آپ کا دعا فرمانا اس کے لیے نہایت خوبصورت تحفہ ثابت ہوا۔ دنیا میں بھی بھلائی نصیب ہوئی، اور اطاعت رسول کے باعث جو کچھ آخرت میں ملنے والا ہے اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت کا وافر حصہ عطا فرمائے، آمین۔